کر گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا, کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. معزز سامعین گرامی قدر, نہایت افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ جس وطن عزیز کو ہم نے اسلام کی ایک تجربہ گاہ کے لیے حاصل کیا, آج دنیا بھر میں 8 مارچ عالمی یوم خواتین منایا جا رہا ہے. آپ سچے دل سے بتائیے, کیا ہم نے یہ وطن سڑکیں, پل, عمارتیں اور یونیورسٹیاں بنانے کے لیے حاصل کیا تھا؟ اگر یہی کام کرنا تھا تو ہمیں ہندوستان سے علیحدہ ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم نے ایک نظریے کی بنیاد پر یہ وطن حاصل کیا اور آج اس نظریے کا چوکوں اور چوراہوں پر محبت کی ماں کے مذاق اڑا رہی ہے. تو کر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اسلام کی بیٹی یورپ میں حجاب کے لیے لڑ رہی ہے اور پاکستان میں اسلام کی بیٹیاں بے حجابی کی جنگ لڑ رہی ہیں. عجیب و غریب نعرے, عجیب و غریب پلے کارڈ, میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میرا نہیں ہے, میری آنکھیں میری نہیں ہے. نعوذ باللہ, اگر یہ جسم بھی عطا کیا تو اللہ رب العزت نے عطا کیا. ہاتھ, زبان, پاؤں کل انسان کے خلاف گواہی دیں گے اور اس وقت انسان کو سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا جسم بھی اگر استعمال ہوگا تو اللہ رب العزت کی مرضی سے استعمال ہوگا. اگر انسان اپنی مرضی سے اپنے جسم کو استعمال کرتا ہے تو پھر اسلام کا, پھر وحی کا, پھر قرآن کا, پھر اللہ رب العزت کے احکامات کا مطلب ہی کیا ہے؟ صدر ذوالفقار اور محترم حاضرین, میں تو حیرت میں ڈوب جاتی ہوں جب خواتین ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے میرا جسم میری مرضی کا نعرے لیے میدان عمل میں کود پڑتی ہے. اور اس سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ان کے پیچھے کسی نہ کسی انداز سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تشریح ہو. میرا معاشرہ, میرا دین, میری ثقافت, میرا تمدن, میری مشرقی روایت اس کی حمایت نہیں کرتا. میرا دین تو مجھے اس بات کا سبق دیتا ہے کہ میری ماں بہن اتنے زور سے قدم ہی نہ رکھے کہ ان کے پاؤں میں پڑی پانسیب کی چنگار اور مرد تک پہنچے. جو اسلام اپنی شہزادیوں کے پاؤں میں پڑی پانسیب کی چنگار اور مرد تک جانے سے روکتا ہے تو یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ وہ بلند آواز میں نعرے لگا رہی ہو اور دمک دمک کر اپنے حقوق مانگ رہی ہو؟ وہ کون سے حقوق ہیں جو مانگے جا رہے ہیں؟ تم حقوق کس سے مانگتی ہو؟ محمد عربی نے تمہیں 1400 سال قبل حقوق دیے اور اگر تم اسلام کو نہیں مانتے, اسلام کے ضابطوں سے انحراف کرتی ہو تو تمہیں میں ایک نقشہ ماضی کا دکھانا چاہتی ہوں کہ تمہارے وجود تک کو گوارا نہیں کیا جاتا تھا, اٹھا کر کے ستی بچی کو زندہ درکار کر دیا جاتا تھا. عکاس کے میلوں میں بیٹو کیا تو مال فروخت نہیں ہوئی؟ تصدیق کو اور کیا روپ جو عورت نے نہیں دیکھا تھا, یہ تو اسلام کا فیض ہے جس نے ماں کا روپ دیا, جس نے عورت کو بہن کا روپ دیا. جس دور میں بیٹیاں زندہ درکار ہوئی تھی, میرے حضور نے کہا فاطمہ میرے جگر پہ ٹکنا ہے. عورت کہتی ہے مجھے حق نہیں دیا گیا. مرد کو وراثت میں ایک حق ملا جبکہ عورت کو 2. تو عزت کے مقام پہ بٹھائی گئی ہے. کس نے تجھے حوالہ کر دیا, کس نے تجھے بدچلن کر دیا؟ چند ٹکوں پہ, چند ملکوں کے سرمایے پہ اور چند افواہ عورتوں کے کہنے پہ جو مغرب کی وظیفہ ہو رہا ہے, جو نہ نظریہ پاکستان کو مانتی ہے نہ نظریہ اسلام کو, ان کے کہنے پہ تو جا کھڑی ہوئی. پلٹا واپس تیری راہیں, تیرا دین دیکھ رہا ہے. اقبال نے کہا بہن بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا, پھر تیری آغوش میں بھی حسین کے جانشین پیدا ہوں گے. تیرا پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں ہے, تیرے پردے کی ایک ایک سلوٹ تیری آبرو کا پہرا ہے. جب تو سمٹتی ہے تو معاشرہ پھیلتا ہے, تیری عظمتوں کا نشاں ہے. جب مشرق کی بیٹی پردے میں سمٹتی ہے تو وہ باپ کی آنکھوں کا نور ہے, وہ شوہر کے دل کا قرار ہے اور بھائی کی آبرو کا روپ ہے. اگر مشرق کی بیٹی پردے میں سمٹے تو وہ تو باپ کی آنکھوں کا نور ہے. ہمارا معاشرہ تو حیا کا معاشرہ ہے, ہمارا دین ہمیں حیا سکھاتا ہے. ہر دین کی ایک شناخت ہوتی ہے اور اسلام کی شناخت حیا ہے. ایمان کی تکمیل حیا سے ہے, یہ بار ہے ایمان کے لیے. اگر یہ بار اتر گئی تو ایمان پر حملہ ہو جائے گا. تو ہم مغرب کی نہ تعلیم اس کو ترقی نہ سمجھے. اگر حیا باقی لباس مختصر بلکہ اتار دیا جانا ترقی ہے تو یہ ترقی نہیں ہے, یہ حیوانیت کی طرف سفر ہے. یہ فیشن نہیں ہے, یہ کامیابی نہیں ہے, یہ عروج نہیں ہے, بلکہ یہ تو اخلاقیات سے کنارہ کشی ہے, یہ تو حیا باقی ہے. اسلام ایک روشن خیال دین ہے, اسلام ترقی یافتہ دین ہے, انسانی مزاج سے ہم آہنگ دین ہے, انسانی ضروریات کو پورا کرنے والا دین ہے. انسانیت سے, ہمارے مزاج سے, ہماری فطرت سے ہٹ کر کوئی دین نہیں. نفس کی تسکین اور ہے, روح کی تسکین اور. مغرب کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش نہ کرو. اقبال نے کیا خوب کہا, نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں. چہرہ جو روشن نہ ہو تو کیا حاجت گلگوں نہ فروش. مشرق کو کبھی مغرب کی ناکاری نہیں کرنی چاہیے. مغرب تو خود اس مصیبت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, مگر ان کی معاشرت اس طرح کی بن چکی ہے کہ ان کی جان چھوٹے نہیں پا رہی اور جہاں سے وہ نکلنا چاہتے ہیں وہاں سے داخل کیوں ہونا چاہتے ہیں. آج مغربی تہذیب کا سلوک بھی عورت کے ساتھ پہلے سے کچھ مختلف نہیں. آزادی نسواں کے دل فریب میں نام سے قطع نظر ان کے اندرونی حالات کا جائزہ لے تو صاف نظر آئے گا
کہنا میری بہن تم مغرب کی بیٹی نہیں، تم مشرق کی شہزادی ہے. تیرا برقع، تیری چادر، تیرا حجاب تیری آبرو کا پہرا ہے. جب تو سمٹتی ہے تو معاشرہ پھیلتا ہے. تیری حیا ہی زندگی کا تیور ہے اور یہی تیرا نور. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہیں بدلا جائے گا. ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. وما علینا الا البلاغ.